دا اظہری نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منبر خطابت پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، مفتیان اسلام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد، جلسہ گاہ میں تشریف فرما سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل النار علی سیدنا الخلیل بردا وسلاما، واسمع سیدنا الکلیم علی طور سینا وحیا وکلاما، وکشف الضر عن سیدنا ایوب بعدما اعیون به مرضا وسقاما، ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما، ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا فغماما، وقرب الحبيب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما، واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما، عليه وعليهم صلاة وسلاما، وجعل الجنة المؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما، وجعل النار للكافرين والمشركين والوهابيين والنجديين والرافضيين عذابا وغراما. أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين عن الحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وابنه الغوث العازم الجيلاني البغدادي وعلينا معهم أجمعين۔ آج کی اس اجلاس کے حوالے سے اس حرف دعوت کے ساتھ غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے۔ مسافروں، رویش کارواں بدل ڈالو، رویش کارواں بدل ڈالو، اور جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں ہنگامے، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں ہنگامے۔ مسلمانوں، نشیط و لذت خوابیں گراں بدل ڈالو، اور سفینہ اپنا بھی ساحل سے لگ سکتا ہے، سفینہ اپنا بھی ساحل سے لگ سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو بادباں بدل ڈالو،
اور اس مقدس جماعت کے مقدس قافلہ سالار کی بارگاہ میں ان دو مصروں کے ساتھ جس ذات گرامی کا اس مقدس ماہ میں ایک خاص تعلق ہے، اس ماہ کو اس ذات کی نقش پا سے ایک خاص نسبت ہے، آپ خود سمجھ جائیں کہ وہ ذات مقدس کون سی ہے۔ وفا کا نام لیا، وفا کا نام لیا تو کہہ دیا صدیق، وفا کا نام لیا تو کہہ دیا صدیق، وفا کا اس کے سوا اور ترجمہ کیا ہے، وفا کا اس کے سوا اور ترجمہ کیا ہے۔ میں منتظمین کا مشکور ممنون ہوں، پھر ایک مرتبہ مسلک اعلی حضرت کے پرچم تلے آپ کے اس دیار محبت نے مجھے آپ نے مدعو کیا۔ ہر سال کی طرح یہ بزم اپنی مکمل رعنائیوں کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ اس محفل کی ایک خاص بات، ایک طر امتیاز کہ ماشاءاللہ اسٹیج پر آپ کے اس علاقے کی نامی گرامی علماء، فاضلان اسلام، علماء ذوی الاحترام یہاں پر جلوہ بار ہیں۔ ان کا وقت بہت قیمتی وقت ہے۔ ویسے ہر مسلمان کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہونی چاہیے اس کا ٹائم، اس کا وقت۔ وقت کی قدر کو اگر ہم نے سمجھا ہوتا تو بیت المقدس آج یہودیوں کے علاقے میں نہ جاتا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو وقت سمجھنے کی سعادتی عطا فرمائے۔ اٹل قانون ہے قدرت کا۔ حضرت بہلول دانا بغداد معلیٰ کے ایک مشہور قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اکثر بیٹھتے تھے وہاں جا کر، اور گھنٹوں بیٹھتے تھے۔ ایک شہر کے عالم دین جو حضرت کے شناسہ تھے، صوفی تھے، حضرت بہلول دانا صوفی تھے، دنیا جانتی ہے۔ حضرت نے قبرستان میں مردوں کو سلام کیا، مردوں نے جواب بھی دیا ہوگا اور یقیناً دیا ہوگا، اور یہ اسی سمجھ میں، اسی مسئلے میں جو ہے ابھی تک الجھے ہوئے ہیں کہ حضور زندہ ہیں یا آپ سمجھ رہے ہیں۔ جب حضور فرماتے ہیں کہ تمہاری اگر نالین پہن کے جاؤ قبرستان میں تو اس کی آواز کو بھی وہ سنتے ہیں، اور یہ ابھی اسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے کہ یہاں سے ہم ہماری نورانی مسجد سے جمعہ کے دن سلام پڑھیں گے تو حضور سلام سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں پر سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرت بہلول دانا قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، سلام کیا کسی نے، موبائل بند کر دو بابا، صرف گفتگو سن لو، ہم لوگ بچنا چاہتے ہیں تو ہم کو بچاؤ، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بحث اور مباحثہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، جو بچتا ہے اسے بچنے دو بابا، جو بچنا چاہتا ہے اس کو بچنے دو۔ اب بحث اور مباحثہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، جو بچنا چاہتا ہے اس کو بچنے دو بابا، ہے نا۔ تو بہرکیف حضرت بہلول دانا سے عالم دین سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت
جب دیکھیں آپ قبرستان میں بیٹھے رہتے ہیں، شہر میں کبھی آتے نہیں، آپ نظر نہیں آتے آپ. تو حضرت بہلول دانا مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹا سارا شہر تو یہیں آ رہا ہے اور پورے شہر کو یہی آنا ہے. سارا شہر تو یہی آ رہا ہے اور پورے شہر کو یہیں پر آنا ہے. تو یہ صوفیوں کی باتیں، اللہ والوں کی باتیں دل کو موہ لینے والی ہوتی ہیں. صوفیاء کرام کا طرز تبلیغ اور صوفیاء کرام کی تعلیمات اور ان کے تبلیغ کا طریقہ یہ اسلام کا ایک سنہرا باب ہے. خصوصاً نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو آج اسے پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. صوفی نظام الدین صاحب علیہ الرحمہ، حضرت شیخ طریقت، بڑی شخصیت تھی آپ کے، ایک بڑا اہل سنت الجماعت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش فرمائے اور ہمیں ان کے طفیل اللہ ہماری مغفرت فرمائے. اہل سنت الجماعت مسلک اعلی حضرت کی حنا بندی میں ان کا بھی اس سرزمین پر ماشاءاللہ بنیادی کردار رہا ہے. یہاں پر یہ ٹیم ورک ہے ماشاءاللہ، سید صاحب قبلہ کی قیادت میں یا ان کی سرپرستی میں نوجوانوں کی ایک ٹیم لگی ہوئی ہے. امتیاز بھائی ہیں، وسیم بھائی ہیں، فرید بھائی اور بہت سارے نوجوان ہیں کمیٹی کے. مجھے سب کے نام تو مجھے نہیں معلوم ہے. پوری ٹیم ہے، ٹیم ورک ہے، جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں. ایک کوشش ان کی چل رہی ہے، نیت اچھی ہے. جب نیت اچھی ہوتی ہے تو اس کا ثمرہ بھی اچھا ہوتا ہے، اس کا رزلٹ بھی اچھا ہوتا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. تو انشاءاللہ جس مشن کو لے کر نوجوانوں کا یہ قافلہ سید صاحب کی قیادت میں اور سید صاحب علماء کی سرپرستی میں ہماری نورانی مسجد کے خطیب و امام علامہ صاحب کی سرپرستی میں ماشاءاللہ یہ آج کی محفل دور دراز سے علماء تشریف لائے ہیں. پیشرو خطیب سے آپ کے اس دیار محبت کے مشہور مسجد کے خطیب و امام ہیں مفتی صاحب قبلہ. کچھ باتیں آپ نے ان سے سماعت کی. اب موضوع کی مناسبت سے کچھ باتیں انشاءاللہ میں گوش گزار کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا. آئیے سب سے پہلے اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے سرکار کے قدموں میں درود و سلام کی سوغاتیں، درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. ہر انسان کا زندگی میں کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، ہر انسان کا زندگی میں کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، اور دوستی کا، محبت کا جذبہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. جس دل میں محبت نہیں وہ دل نہیں، پتھر کی سل ہے، وہ پتھر کی سل ہے. کائنات کا آغاز بھی محبت ہے اور کائنات کی انتہا بھی محبت ہے. اسلام محبتوں سے پھیلا ہے، اسلام محبتوں سے پروان چڑھا ہے اور اسلام محبتوں سے ہی اغیار کے دلوں میں گھر کرے گا. یہ آپ ذہن میں رکھیں. ہم میں سے ہر ایک، صرف علماء ہی نہیں، یہ اور بات ہے کہ علماء کی، سادات کی ذمہ داریاں بڑی ہیں کیونکہ ان کا منصب بڑا ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک مسلمان، چاہے وہ بھاجی ترکاری بیچنے والا ہو، چاہے وہ کپڑے کی تجارت کرنے والا ہو،
ہیرے جواہرات کا تاجر ہو. ہر مسلمان دین کا داعی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ دین کی مذہب کی دعوت دے، دین کا کام کرے. فیلڈ الگ ہو سکتی ہے لیکن سب کا مقصد ایک ہے، سب کا منشور ایک ہے. اور اعلی حضرت فرما گئے کہ ہر کوئی اپنے حصے کا کام کر جائے. کب تک تنقیدیں کرو گے؟ عقل کو تنقید سے فرصت کہاں؟ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. ہر کوئی اگر اپنے حصے کا کام کر کے دنیا سے رخصت ہو جائے، ایک چراغ شاہراہ پر، ایسی جگہ جہاں اندھیرا ہو، روشن کر کے رخصت ہو جائے تو نور بڑھے گا، روشنی بڑھے گی، اجالا ہوگا. ہر کوئی داعی ہے. تو کائنات کی ابتدا محبت ہے، کائنات کی انتہا بھی محبت ہے. اللہ نے محبت اور دوستی کا جذبہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جذبہ محبت اللہ نے جانوروں میں بھی رکھا ہے. یہ جذبہ محبت اللہ نے جانوروں میں بھی رکھا ہے. لیکن اللہ نے جب انسان کو اس جذبہ محبت سے آشنا کیا، اس کی فطرت میں جب اس جذبہ محبت کو رکھا اور اس جذبہ محبت کو مدینے کا قبلہ مل گیا، اس جذبہ محبت کو جب مدینے کی رہبری اور رہنمائی مل گئی تو یہ جذبہ محبت جہاں بانی بن گیا، جہاں آرا بن گیا، جہاں بانی بن گیا اور جہاں آرا بن گیا. جی ہاں، اس کائنات میں بے شمار انقلابات آئے، آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے. لیکن جذبہ محبت کے انقلاب سے آشنا کرنے کے لیے جو انسان کے اندرون کو بدل دیتا ہے، فطرتوں کو بدلنا آسان کام نہیں ہے. ترمذی شریف میں اذا سمعتم عن جبل زال عن مکانہ فتصدقوه، حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی پہاڑ کے بارے میں سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے، فتصدقوه، اس کی تصدیق کر لینا. لیکن اگر کسی شرابی کے بارے میں، کسی جواری کے بارے میں، جو راہ سے ہٹا ہوا ہے، جس کی گٹی میں شراب ہے، اگر تم اس کے بارے میں سنو کہ اس نے شراب سے توبہ کر لی ہے، جوے سے توبہ کر لی ہے، تو آمنہ کے لال فرماتے ہیں اس کی جلدی تصدیق مت کرنا. اس کی جلدی تصدیق، یہ تصویر کا ایک رخ ہے. لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ کہ انسان کے اندرون کو بدلنے کے لیے، انسان کی فطرتوں کو بدلنے کے لیے، فطرتیں بدلنا یہ آسان کام نہیں ہے. یہ نبیوں کا کام ہے، یہ ولیوں کا کام ہے، یہ صحابہ کا کام ہے، یہ تابعین کا کام ہے، یا علماء کا کام ہے. فطرتوں کو بدلنا. تو انسان کی فطرت میں محبت، انسان تو انسان، جانور بھی. البتہ ایک فرق ضرور ہے کہ جانوروں میں جب یہ جذبہ محبت رکھا گیا تو کوا کوے کے ساتھ ہی رہا، کبوتر کبوتر کے ساتھ ہی رہا، گدھے کو گدھوں کے ساتھ دیکھا گیا، گھوڑوں کو کبھی
گدھوں کے ساتھ ریس لگاتے ہوئے یا ان کی محفلوں میں ان کے گھروں میں آتے جاتے نہیں دیکھا گیا. بڑے وفادار ہیں اس جذبے محبت کے جانور. لیکن ہم ہیں، اللہ نے جذبے محبت کو جب ہمارے دلوں میں اتارا تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ لقمہ کہاں سے آ رہا ہے. کوئی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھانے والا وفادار کھلا رہا ہے یا کوئی غدار مصطفیٰ کھلا رہا ہے. جانوروں میں بھی تمیز ہے. پاپلیٹ مچھلی کے ساتھ ہی ملے گی آپ کو سمندر میں، بانگڑا مچھلی کے گروپ میں نہیں ملے گی. اور سنی کہیں بھی آنے جانے لگ گیا بابا. ہاں، یہ تمہید باندھ رہا ہوں میں. تو اس جذبے محبت کا آج جائزہ لیا جائے گا، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں کہ اس جذبے محبت کو جب مدینے کا قبلہ ملتا ہے، مدینے کی رہبری اور رہنمائی ملتی ہے اور کامل رہبری ملتی ہے، تو وہ جذبہ محبت ایک عام جذبہ نہیں رہتا. اگر اسے مشکل انداز میں بیان کر دیا جائے تو صحابہ کی مقدس جماعت بن جایا کرتی ہے. وہ کائنات کے بہترین انسان بن جایا کرتے ہیں. وہ کائنات کے بہترین انسان بن جایا کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وہ جذبہ محبت ہے جہاں بلال کی اور امیہ کی پہچان ہوتی ہے. یہی وہ جذبہ محبت، یہی وہ کسوٹی ہے جس کسوٹی پر ابو جہل کو اور حضرت ابو بکر کو تولا جاتا ہے. سمجھا جاتا ہے کہ صدیق کون ہے اور ابو جہل کون ہے. جی ہاں، یہی وہ جذبہ محبت ہے جہاں پہچان ہوتی ہے سلمان فارسی کی، جو باہر والے تھے، جو باہر سے آئے تھے، اور ایک اندر والا تھا ابو لہب. باہر والے اندر آ گئے اور اندر والے باہر ہو گئے. یہ جذبہ محبت کسوٹی ہے. ایمان، یہ جذبہ محبت کسوٹی ہے. ایمان، عقیدے اور اعمال کو پہچاننے کے لیے، اعمال کو پہچاننے کے لیے کائنات کی ابتدا محبت ہے، کائنات کی انتہا بھی محبت ہے. وقت برا نہیں ہوتا ہے، وقت اچھا ہوتا ہے. وقت کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے. حضور نے فرمایا ہے وقت کو کبھی برا مت کہو. تو اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امانت کو، جو کائنات کی ابتدا بھی ہے اور کائنات کی انتہا بھی ہے، اور انسانیت کے معراج کی ساری حرارتیں اسی جذبہ محبت سے وابستہ ہیں. ہر انسان دوستی کرتا ہے اور دوستی اس کے فطرت میں رکھی ہوئی ہے. وہ چاہتا ہے کہ دوست بنائے، کچھ محلے کے دوست بنے، کچھ علاقے کی، کچھ دوسرے علاقے کی. اور آج کے اس دور میں دوستی کے لیے فیس بک نہیں بلکہ فساد بک ہے. فیس بک نہیں، وہ کیا ہے؟ فساد بک ہے بابا. وہ ایک بدعت پیدا ہو گئی ہے. بہرکیف انسان کی فطرت میں دوستی ہے. میں سب کو نہیں کہوں گا کیونکہ اس کا صالح استعمال کرنے والے بھی ماشاءاللہ علماء، سادات اور نوجوان موجود ہیں. میں نے دیکھا ہے بہت صالح استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ اس کا. یہ تو اکثریت کی بنا پر یہ جملہ کہہ دیا گیا ہے. انسان دوستی کرنا چاہتا ہے، اور دوستی یاد رکھیں کہ یہ وہ جذبہ ہے کہ واقعی اگر کسی کے دل میں یہ جذبہ گھر جاتا ہے صداقت کا، سچی دوستی کا، تو وہ نہ گرتا ہے نہ کسی کو گرنے دیتا ہے. نہ گرتا ہے نہ، کیا مطلب؟ اس طرف اشارہ کر رہا ہوں میں. کھمبا خوشی میں بھی ساتھ ہے،
غم میں بھی ساتھ ہے، قدم قدم پر ساتھ ہے۔ جب کوئی دوست کسی مصیبت میں گھر جاتا ہے، اس کا دوست اس کی باہوں کو آ کے تھام لیتا ہے، اس کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے، دلاسا دیتا ہے، صبر کر، استقامت سے رہ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اور جس طرح سے ممکن ہو وقت ضرورت اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ جی ہاں، دوستی محبت کی ریت و تاریخ بہت پرانی ہے، مگر آج میں ایک دوستی اور ایک رشتے محبت کو جو سمجھانے جا رہا ہوں، ہماری اور آپ کی دوستی زمانے تک محدود ہے، علاقے تک محدود ہے، اور ممکن ہے کبھی ان رشتوں میں، اس دوستی میں کبھی خود غرضی بھی گھس جائے، ممکن ہے کبھی سیدھے نہیں تو پیچھے سے، آڑے نہیں تو ٹیڑے گھس جائے، لیکن اللہ اکبر، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے دنیا بنی ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اب تک اور اب سے قیامت تک دوستی کی تاریخ میں، وفا کی تاریخ میں، محبتوں کی تاریخ میں نہ کل اس کی مثال پیش کی گئی تھی اور نہ قیامت تک اس دوستی کی کوئی مثال پیش کر پائے گا۔ ہماری دوستی زمانے تک محدود ہے، علاقے تک محدود ہے، ہماری دوستی، ہماری آپ کی دوستی عمروں تک محدود ہے۔ یاد رکھا، بھول گیا۔ اور ایک دوست نے ایک دوست سے ذرا سی کچھ کمی کیا دیکھ لی، پسے پش ڈال دیا، کہہ دیا کہ اللہ اکبر، خود غرض ہے، نہ جانے کیسی باتیں، لیکن اللہ اکبر، آج جس دوستی اور جس تعلق کو اور جس محبت کو دوستی کے پیرائے میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، اس دوستی کے چرچے ہندوستان کی سرزمین پر نہیں، اس دوستی کے چرچے، اس تاریخ وفا کے چرچے مکہ اور مدینہ کی دھرتی پر نہیں، بلکہ وہ ایسا رشتہ ہے، ایسا دوستی کا اور ایسا پیار کا رشتہ ہے، ایسی مثال قائم کی ہے کہ زمین پر اس کے چرچے بعد میں، عرش الہی پر اس کے چرچے پہلے ہوئے ہیں۔ ارے دنیا، حضرت آدم ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے اور اس دوستی کا انتخاب ہو گیا ہے روزے ازل میں، اور قرآن نے اس دوستی پر مہر لگا دی۔ زمانے میں اگر کسی کو کوئی سچا دوست ملتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ اچھا دوست اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اس کا احترام کرو۔ سند علاقے والے دیتے ہیں، محلے والے دیتے ہیں، خاندان والے دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جس دوستی اور جس پیار اور جس محبت پر میں آپ کو کچھ سنانے جا رہا ہوں، یہ وہ دوستی ہے جس دوستی کی صداقت پر مہر ہم نے اور آپ نے نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے مقدس قرآن میں لگائی ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی۔ نئے سال کا آغاز ہم درود پاک سے کریں گے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و قرۃ اعیننا و مأوانا و ملجانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ اب دیکھیں، روزے ازل میں حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے، امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں بیان فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، جب اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر اپنی خلافت کا ارادہ فرمایا، اپنی خلافت قائم کرنے کا ارادہ فرمایا، اپنی ربوبیت
اور اپنی الوہیت کو متعارف کرنا چاہا. اب انتخاب دیکھیں کیسے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں حضرت انسان کو اتارنے کا جب ارادہ فرمایا تو حضرت انسان کو اتارنے سے پہلے اللہ علیم و خبیر ہے. قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، جب ہمارے حضور جانتے ہیں تو خدا ہے. جب حضور جانتے ہیں تو وہ تو خدا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل ہی سے جان لیا کیا کچھ حالات ہونے والے ہیں. اللہ نے اپنے بندوں کی رہبری اور رہبری کے لیے تاجدار کائنات احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد. اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا اور وہ قادر مطلق ہے. معدوم کو بھی وہ دیکھتا ہے، وہ صرف موجود کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی ذات ہے. وہ قادر مطلق ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو چیز معدوم ہے اللہ اسے بھی دیکھتا ہے، اس کے بارے میں بھی جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے نظر فی قلوب العباد، حضرت آدم سے لے کے آج تک بتائیں کتنے انسان پیدا ہوئے، کیا کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا بابا. اور اب سے لے کے قیامت تک پوری دنیا میں کتنے انسان پیدا ہوں گے کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کے رسول فرماتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے دلوں کو اللہ نے دیکھا. سلیکشن ہو رہا ہے، کوئی الیکشن نہیں بابا، انتخاب ہو رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے محبت کا انتخاب ہو رہا ہے، وفا کا انتخاب ہو رہا ہے، کائنات کے بہترین انسانوں کا انتخاب ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت انتخابی معاملات ہندوستان کے کیا اور کیسے چل رہے ہیں، یہ علماء سے زیادہ تو بہتر آپ جانتے ہیں، سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن سنیں، کائنات کے بہترین انسان کہ قیامت تک جن کو دین کی، مسلمانوں کی، انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں ان کا انتخاب کیا ہے. کس لیے؟ انداز کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا. فوجد قلب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر القلوب. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں تو اللہ نے اپنے محبوب احمد مجتبی محمد رسول اللہ کے مبارک قلب کو سب سے بہترین قلب پایا. اعلی حضرت فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. انتخاب ہو گیا. اب امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فاصطفاہ لنفسہ، فاصطفاہ لنفسہ. تاج الشریعہ ترجمانی فرماتے ہیں کہ اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، آپ کی خاطر بنائے گئے دو جہاں، اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے. تاج الشریعہ نے جو شعر کہا ہے وہ اس حدیث پاک کی ترجمانی ہے. بے شک سبحان اللہ. نہ کلام رضا سمجھ میں آیا، نہ مصطفیٰ رضا سمجھ میں آیا، نہ تاج الشریعہ سمجھ میں آیا، اس لیے کہ بڑے پیر کی برکتیں گھیرے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے تحدیث نعمت کے طور پر کہا ہے، یہ کوئی زور بیانی نہیں ہے آپ کے قلم کی. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا،
اور فخر آقا میں اور ایک نظم رفیع چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. تو یہ جو ترجمانی کی ہے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمٰ نے، اس لیے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لہرانے سے بابا معاملہ حل نہیں ہوتا ہے. اپنے بڑوں پہ جلدی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. تو اب دیکھیں کہ حدیث پاک کو دیکھیں، میں تمہید باندھ رہا ہوں کہ یہ انتخاب ہو رہا ہے، کائنات کے بہترین انسانوں کا انتخاب ہو رہا ہے. کس لیے انتخاب ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے بہترین جو دل پایا وہ محمد عربی کا دل ہے، کہ اپنی رسالت کے لیے چن لیا، کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا. اور یہ وہابی دیوبندی بولتا ہے بڑا بھائی ہے. اب آپ سوچیں، ہمارا اختلاف حلوہ مانڈے کا اختلاف نہیں ہے بابا، عقیدے کا اختلاف ہے. ہمارا اختلاف کوئی مسلمان کسی سجدے سے اختلاف نہیں کرتا، سجدہ کرنے والوں کی پیشانی سے اختلاف نہیں کرتا، کسی مسجد سے اختلاف نہیں کرتا. ہمارا اختلاف وہی اختلاف ہے جو اختلاف حضرت آدم کے ساتھ ابلیس کا اختلاف تھا، وہی اختلاف ہے جو اختلاف ابو جہل کا تاجدار کائنات کے ساتھ تھا، وہی اختلاف ہے جو اختلاف حضرت موسیٰ کے ساتھ فرعون کا اختلاف ہے. بنیادی اختلاف ہے. بنیادی اختلاف نہ ہوتا تو بات آئی گئی کر دیتے. یہ کتنی ماشاءاللہ دیکھیں آج کی محفل کہ یہاں سارے رنگ موجود ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ. قادری اللہ کے رنگ، چشتی اللہ کا رنگ، برکاتی اللہ کا رنگ، اشرفی اللہ کا رنگ، رضوی اللہ کا رنگ، رفائی اللہ کا رنگ. سارے رنگ اللہ کے رنگ ہے. اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. سارے سلسلے مبارک ہیں، ساری نسبتیں مبارک ہیں. کسی بھی نسبت سے جڑ جاؤ. لیکن گوا کے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں یاد رکھنا، عقیدہ وہ لینا جو عقیدہ احمد رضا نے تمہیں عطا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. ماشاءاللہ. مشربی معاملات کو لے کر کہیں اختلاف کی گنجائش ہے، ہوتی ہے، ممکن ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ہمارا عقیدہ ایک ہے، اور عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس کی ترجمانی دور حاضر میں 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت نے فرمائی ہے. ہمارا عقیدہ، اختلاف تو پڑوسیوں سے ہے بابا، آپ سمجھ رہے ہیں. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود. اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے، میں حدیث سنا رہا ہوں، تاریخ کے کسی چوپڑے کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، تاریخ کے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، ثم نظر الی قلوب العباد. سرکار کا انتخاب تو ہو گیا. ارے سرکار تو باعث انتخاب ہے، صرف انتخاب ہی نہیں بلکہ باعث انتخاب ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف. ارے میں تو مخفی خزانہ تھا، جب میں نے یہ چاہا. فاحببت، حب مادہ ہے، کائنات کی ابتدا ہے، حب کائنات کی ابتدا ہے. میں نے کہا تھا جب میں نے چاہا کہ میری معرفت، میری پہچان حاصل کرے، لوگ جانے کہ خدا کون ہے، لوگ جانے کہ اللہ کسے کہتے ہیں، اللہ کیوں اس کی بندگی ہم پر واجب ہے، کیوں اسے ایک ماننا واجب ہے. اللہ نے جب اپنی روح کہتے ہیں، اللہ فرماتے فاحببت فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا. من ہوا الخلق، خلق کون ہے؟ مفسرین فرماتے الف لام عہد ذہنی کا ہے، عہد ذہنی کا ہے. نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کرانے کے لیے کہ مجھے جانے
کہ خدا کون ہے؟ کہتے میں نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، نور محمدی کو پیدا فرمایا۔ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اور اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، ارے خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، دل میں ہو یاد تیری اور گوشے تنہائی ہو۔ تو اس کے بعد حدیث پاک کا ٹکڑا آپ سماعت فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے رسول ثم نظر الی قلوب العباد، ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے ہیں، پتلا بھی نہیں بنا ہے ان کا، خاکی پتلا بھی نہیں بنا ہے۔ ثم نظر، پھر اللہ نے دیکھا، الی قلوب العباد، بندوں کے دلوں کو پھر اللہ نے کھنگالا، اور کتنے دل؟ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک یہودیوں کے دلوں کو بھی دیکھا، نصارہ کے بھی دلوں کو دیکھا، کافروں کے دلوں کو بھی دیکھا، صلح کلیوں کے دلوں کو بھی دیکھا، سنیوں کے دلوں کو بھی دیکھا، رافضیوں کے دلوں کو بھی دیکھا، بریلی کے دلوں کو بھی دیکھا، بریلی والوں کے دلوں کو بھی دیکھا، پوری دنیا کے انسان، چاہے اپنا ہو چاہے پڑوسی، اللہ فرماتا ہے سلیکشن دیکھیں، جن کو چننا ہے، جن کا انتخاب کرنا ہے، ارے 10 کروڑ 20 کروڑ نہیں، بلکہ اتنی گنتی میں 1,24,000 کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، انداز دیکھیں، انسان بنا ہے نہیں بنا ہے۔ حضور فرماتے ثم نظر الی قلوب العباد، اللہ نے پھر بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام بندوں میں نبیوں اور رسولوں کو چھوڑ کر جو سب سے بہترین دل پائے وہ نبی کے صحابہ کے دل ہے، نبی کے دیوانوں کے دل ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں مہر لگا دو، یہی جماعت میرے نبی کی وفادار بنے گی، یہی جماعت میرے نبی کے سپہ سالار بنیں گے، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، مسجد میں ساتھ، تنہائی میں ساتھ، خلوت میں ساتھ، جلوت میں ساتھ، ارے کوئی قبر میں ساتھ، کوئی قبر میں ساتھ، کوئی قدم میں، قدم قدم پر میرے محبوب کے ساتھ ہوں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس سے بہتر دل تو ہے ہی نہیں، نبی اور رسولوں کو چھوڑ کر صحابہ کا سلیکشن ہو رہا ہے، کس لیے؟ حضور کی دوستی کے لیے، حضور کی۔ تو حضرت ابو بکر سے حضرت ابو طفیل تک 1,24,000 صحابہ کرام، ان کی دوستی، ان کی محبت اتفاقی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ دل کے قدرت کا انتخاب ہے، ان کا سلیکشن اللہ نے فرمایا ہے۔ اب صحابی کہتے کسے ہیں، ذرا اسے بھی سن لے بابا، ایسے ڈس رہے ہیں صحابہ کو، ایسے سمجھتے ہیں کہ ایران میں کوئی الیکشن ہوا ہو اور وہاں الیکشن کے بعد جو ہے صحابہ کا انتخاب ہوا ہو، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور کے صحابہ کا انتخاب اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے روز ازل میں حضور کے تمام صحابہ کا اللہ فرماتا ہے میں نے تمام انسانوں کے دلوں کو کھنگالا اور سب سے بہترین جو دل پائے وہ صحابہ کے دل ہیں۔ اور یہ لڑانے کے چکر میں، کشتی لڑانے کے چکر میں اہل بیت کے ساتھ صحابہ کشتی لڑانے کے چکر میں بابا، حدیث رسول کچھ اور بتا رہی ہے۔ اس لیے سنی مسلمانوں، اجتماع میں آنے والوں ایک جملہ لے کر جانا، ایک بات ہمیشہ کھوٹی سے باندھ لینا کہ عقیدہ مولویوں سے نہیں بنتا ہے، عقیدہ حافظوں اور عالموں سے نہیں بنتا ہے، عقیدہ تاریخ کی کتابوں سے نہیں بنتا ہے،
عقیدہ کالے صافوں سے نہیں بنتا ہے، ارے عقیدہ قرآن اور حدیث سے بنتا ہے، قرآن اور حدیث سے عقیدہ بنتا ہے۔ یہ گانٹھ باندھ لینا بابا، کئی گمراہیتوں سے بچو گے۔ نسبتوں کا ہے ہم احترام تو بابا ہمارے گٹی میں ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو نسبت کا اعزاز، اور اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر اس دور میں اس صدی میں ان سے بڑھ کر نسبتوں کو کون سمجھائے؟ فرماتے ہیں تجھ سے ڈر، ڈر سے سگ، اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو۔ بڑے پیر آپ کی بارگاہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ کی چوکھٹ تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے دروازے پہ جو کتا ہے احمد رضا کو اس کتے سے بھی نسبت ہے۔ ایسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، اعلیٰ حضرت کیسے پیش کرتے ہیں اپنے پیر گھرانے سیدوں کی بارگاہ میں؟ احترام سیادت دیکھیں کس قدر آپ کے لہو میں اللہ اکبر لہو بن کے دوڑتا ہے۔ فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کا جو انتخاب ہوا ہے یہ الیکشن سے، اور کوئی ووٹنگ مشین نہیں تھی بابا وہاں پہ کہ 20 اندر اور 20 باہر، آج کسی نے بتایا، آپ سمجھے؟ 20 اندر اور 20 باہر کسی نے بتایا؟ صحابہ کا انتخاب ایسا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ اللہ نے کائنات کی رہبری کے لیے جو رسول دیا ہے وہ رسول بے مثال، وہ رسول رسولوں میں بے مثال، وہ نبی نبیوں میں بے مثال۔ نبی کو جو گھرانہ دیا، نبی کو جو گھرانہ دے گیا، جو اہل بیت عطا کیا، وہ تمام اہل بیت میں سب سے افضل۔ حضور کے حسین کی طرح کوئی حسین نہیں، حضور کی فاطمہ کی طرح کوئی فاطمہ نہیں، حضور کے گھر والوں کی طرح کوئی گھر والا نہیں۔ اور حضور کو جو شہر دیا مدینہ، کیسی بستی ہے جہاں مولا دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے بابا، اس کو روک دیجئے، تھوڑا سا مجھے ڈسٹرب ہو رہا ہے، تھوڑی قربانی دے دیجئے گا، بعد میں پلا دیجئے گا، بہت اہم باتیں ہو رہی ہیں کچھ، ابھی تو تمہید ہی چل رہی ہے، ایسا سمجھ کے چلیے۔ تو حضور بے مثل و بے مثال ہے، جس چیز کو حضور کے قدموں سے نسبت ہو گئی وہ نسبت، وہ چیز ممتاز ہو گئی، وہ چیز بے مثل و بے مثال ہو گئی۔ آپ نے سنا کہ جو مٹی حضور کے جسم انور سے قبر مبارک میں متصل ہے، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، چار، اور چار ہی ہے، پانچواں کوئی نہیں، چار ہی ہے، پانچواں کوئی نہیں۔ اور یاد رکھنا حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، چاروں حق پر، اور صرف زبانی نہیں، پریکٹیکل حق پر، سب کی ایک پیچھے کے نماز درست، صرف عقیدہ ایک ہونا چاہیے بابا۔ مجھے اگر پتا چل جائے کہ حضرت جمعہ کی نماز پڑھا رہے ہیں تو میں محلہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا کہ آج حضرت ہی کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ سب سے پہلی جو کسوٹی میرے یہاں پر ہمارے امام نے جو ہم کو بتائی، ارے امام کو جو مصطفیٰ نے عطا فرمائی کہ امام کو دیکھنا کہ ٹناٹن ہے کہ نہیں۔ بھاجی ترکاری لینے جاتے ہو نا بابا، آدھا کلو ٹماٹر بھی، آج کل مہنگائی بہت چل رہی بابا، تو آدھا کلو ٹماٹر بھی اگر لیتے ہیں، ایک ہاتھ ٹماٹر کہیں سڑا ہوا ہے، خراب ہے، کہتے اس کو نکال دو۔ پاؤ کلو اگر بھینڈی لیتے ہیں، کہتے یہ بھینڈی خراب ہے، اسے نکال دو۔ تو کھانے پینے کی چیزوں میں اتنا احتیاط، سجدوں کے لیے اگر کسی کی نماز کسی بھی کہیں بھی ہو جاتی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امام حسین کو کیا یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا؟ کیا امام علی مقام کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا؟ سر تو دے دیا، کا سر تو دے دوں گا یزید، مگر اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دوں گا کہ ان ہاتھوں میں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سجدے کہیں بھی نہیں کرنا چاہیے بابا، لیکن یہ چاروں مذہب
مذاہب اربع، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، چاروں پر حق، اور صرف زبانی نہیں، سب کی نماز سب کے پیچھے صحیح اور رعایت سب کے یہاں پر ہے، تحقیق ہے، اس میں مسائل ہیں، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے۔ ہمارا مذہب بڑا وسیع ہے بابا، ہمارا مذہب بہت وسیع ہے بابا۔ حضور غوث پاک حنبلی ہیں، اگر آپ کی مسجد میں آ جائیں، حضرت کی مسجد میں، نماز نہیں پڑھو گے پیچھے، کیا کہیں گے؟ حنبلی ہیں نا، بڑے پیر ہیں بھیا، کیا ہیں؟ بڑے پیر ہیں۔ یہ چاروں مذہب، یہ نسبتیں بحر مصطفیٰ کی چار نہریں ہیں۔ اعلی حضرت فرماتے شافعی، مالکی، احمد، امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حنفی رہو، شافعی رہو، مالکی رہو، حنبلی رہو، قادری رہو، چشتی رہو، رفاعی رہو، یہ نسبتیں خدا سے جوڑنے کے لیے ہے، بس عقیدہ ایک رکھنا، عقیدہ ایک رکھنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کائنات کے بہترین انسانوں کا انتخاب ہو رہا ہے، اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے تمام انسانوں کے دلوں کو کھنگالا۔ کہا ابو بکر نبی کا وفادار بنے گا، یار غار بنے گا، میرا بلال نبی کا وفادار بنے گا، صہیب نبی کا صحابی بنے گا، حسین نبی کا صحابی بنے گا، حسن نبی کا صحابی بنے گا، ابو ہریرہ فاقہ مست محدث نبی کا صحابی بنے گا، حضرت ابو عبیدہ کا نبی کا صحابی بنے گا، اور ابو جہل کا نکال کے پھینکو۔ ارے وہ بھی تو مکہ میں رہتے تھے، وہ بھی تو مکی تھا نا بابا، وہ بھی مکی تھا، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو چیزیں عطا فرمائی ہے، نبی سے جس چیز کو نسبت ہو گئی وہ چیز ممتاز ہو گئی۔ اللہ نے نبی کو جو قرآن دیا ہے وہ کتابوں میں ممتاز ہے، جو دین دیا ہے وہ تمام دینوں میں ممتاز ہے، اور جو امت دی ہے وہ تمام امتوں میں ممتاز ہے، اور جو صحابی دیے ہیں وہ صحابہ میں کوئی نہیں بابا، اور جو حضور کے گھر والے ہیں کیا کہنے، کوئی ابو ہریرہ سے پوچھ لے، کوئی حضرت ابو ہریرہ سے پوچھ لے کہ حسین کا مقام کیا ہے، حسن کا مقام کیا ہے، فاطمہ کا مقام کیا ہے، یہ اہل بیت کی شان نبی کے صحابہ بتائیں گے، اور صحابی کا مقام حضور کے اہل بیت بتائیں گے۔ اچھا ایک بات بتاؤ بابا، ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کوئی بتائے گا بابا؟ کیا ہے؟ آواز آئی کہیں سے؟ کیا ہے؟ ایمان۔ اسی ایمان کے حوالے سے 14ویں صدی کے مجدد فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ ارے جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ ایمان ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے۔ بتاؤ، جس نے رسول اللہ کی محبت کا جام پی لیا ہے، اگر اس کے پاس اگر امبانی آ جائے، ٹاٹا آ جائے، یا کوئی گلابی کھٹمل آ جائے اور کہے 10 لاکھ دیتا ہوں ایمان دے دے، جواب کیا دے گا؟ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہو سکے گا ہم سے کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ ارے ہم میں مصطفیٰ کے مست ہیں، حضور کی محبت کا ہم نے جام پیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بھاگنے کے لیے، کسی گلابی کھٹمل کے ساتھ بھاگنے کے لیے اپنے ایمان کو ہم کھوٹی پہ لگائیں، نہ، ہم نے حضور کو سمجھا ہے، حضور کو پڑھا ہے، حضور کی سیرت کو دیکھا ہے، حضور کو کے کردار کو۔ مسلمانوں یاد رکھنا کہ ان حالات میں، جن حالات سے آج امت مسلمات کو چار ہے، اس کے کہیں نہ کہیں ان حالات کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ محاسبہ کرنا پڑے گا،
اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو یقیناً آپ انجینئر بناؤ، آپ ڈاکٹر بناؤ، کبھی شریعت نے اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ بعض صورتوں میں ان علوم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو بتاؤ کہ محمد عربی کسے کہا جاتا ہے، رسول کسے کہا جاتا ہے، امتی کسے کہا جاتا ہے، ایک نبی کے ساتھ امتی کا رشتہ۔ تو سب سے قیمتی چیز ایک مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ایمان۔ کوئی امبانی آ جائے، کیا بیچو گے ایمان؟ اللہ سبوں کو اعلی حضرت کے عشق کی سوغات عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیں، فیصلہ آپ نے کیا کہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان، برابر نا؟ اب اس ایمان کے حوالے سے قرآن سے پوچھتے ہیں، اس ایمان کی کسوٹی کے حوالے سے قرآن سے استفسار کرتے ہیں۔ قرآن بال بھارتی نہیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ اہل سنت کے یہاں جو سب سے کمی ہے وہ ہے بیسک تعلیم کی۔ بیس، ہماری بنیاد، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ سب سے زیادہ قرآن میں جو زور دیا گیا ہے وہ آخرت پر، سب سے قرآن نے جو بحث کی ہے وہ آخرت سے۔ یہ بیس جو ہے ہمارا بنیاد، یہ بنیادی تعلیم ہمارے یہاں پر، اس کے لیے سید صاحب سے اور یہاں کی جتنی جو نوجوانوں کی تحریک کی ٹیمیں ہیں، سب سے میری گزارش ہے کہ بیسک تعلیم پر توجہ دیں۔ قرآن کی تعلیم کو آج یہ جو حالات پیدا ہوئے، اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ آج ہمارے مکاتب خاموش ہیں، ہماری توجہ بچوں کا، وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید ختم ہو گیا، امام صاحب کے پاس بندی لے کے آتے ہیں اور وہ یا تو ناریل لے کے آتے ہیں، حضرت قرآن ختم ہو گیا، پھر چھٹی ہو جاتی، بابا غائب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ حالات جو پیدا ہو رہے ہیں آج، بہر عربی عقائد کی ہو یا معمولات کی، اس کی بنیادی وجہ کہ آج بیسک تعلیم پر ہماری توجہ، اس کے لیے منی مدرسوں کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ منی مدرسوں کی، اور منظم طریقے سے منی مدرسوں کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں علماء اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور کریں گے، بس 2 قدم آگے آپ کو بڑھنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مسلمان کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے ایمان اور اس کا عقیدہ۔ اور میں نے پہلے بتایا بابا کہ حضور فرماتے ہیں دین کا کوئی بھی مسئلہ لینا ہو، تحقیق کرنی ہو تو کہاں؟ کیا ایران جاؤ گے؟ واٹس ایپ پر جاؤ گے؟ فیس بک پر؟ سوشل میڈیا پر؟ جناب گوگل کے پاس؟ نہ بابا نہ، تحقیق کے لیے قرآن چاہیے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھانے والے علماء چاہیے، سمجھانے والے علماء چاہیے۔ ہماری دلیل، ہماری حجت قرآن اور حدیث ہے۔ ارے کئی گوگل آئے اور گوگل آئے ایسے، ہاں تو قرآن کسوٹی اب عطا فرمائے گا۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے اس کا ایمان۔ اب سنیں اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ایران کی بولی نہیں ہے، ایران کے رافضیوں کی، شیعوں کی بولی نہیں ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے اور قرآن میں فرما رہا ہے۔ میں تاریخ کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں مولوی صاحب، اس لیے گوگل اور واٹس ایپ کو اور کالے جھنڈوں کو ہمارے سامنے بتلانا، اعلی حضرت کے فیض اور کرم سے وہ آنکھیں ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی، ہمیں خبر ہے کہ مسئلہ کہاں دیکھنا چاہیے۔ ہم قرآن سے پوچھیں گے اے قرآن تم میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جیسے کل تھا آج بھی ہے، جیسے کل تھا آج بھی ہے، ارے کوئی تبدیلی نہیں، نہ زبر کا فرق نہ زیر کا فرق، جو زبر بن کے آیا زیر ہو گیا، جو زبر بن کے آیا وسیم تھا تیاگی بن گیا، وسیم تھا تیاگی بن گیا۔ قرآن تو جیسے تھا ویسے کے ویسے، اور اتنا باکمال کہ ایران میں بھی اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھے کالوں کے شہر میں
تو سورہ فاتحہ وہی جو آپ کے گوا میں پڑھی جا رہی ہے، کوئی فرق نہیں بابا. جو سورہ فاتحہ وہاں وہی سورہ فاتحہ برابر نا. تو قرآن اللہ کے رسول کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اے محبوب، قرآن ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہم جانتے ہیں. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. ڈر پیدا کیا جا رہا ہے. ارے ہماری ایک مسلمان کی حقیقی زندگی کا آغاز ہی ڈر کے بعد شروع ہوتا ہے بابا. ہمارے یہاں ڈر کا دورہ نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیں قرآن کسوٹی دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے کسوٹی؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں لوگ جوک در جوک داخل اسلام ہو رہے تھے. اب مکہ شریف میں دیکھیے حضور کی مکی زندگی کتنی ہے، کتنی ہے؟ 53 سال. مکی زندگی 53 سال. اور مدنی زندگی کتنے بابا تو بیٹا پیچھے والا؟ ہاں، ہمارے نبی کی مکی اور مدنی زندگی کتنی ہے؟ اس سے پوچھ رہا ہوں میں. 53 سالہ مکی زندگی ہے، اسے یاد کر لیں. اور 10 سالہ مدنی زندگی ہے، از اکول ٹو 63 ہو گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، مکی زندگی میں داخل ہونے والے کفار اور مشرکین ہیں، اور جب مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو اسلام میں داخل ہونے والے، بھرتی ہونے والے ایک اور جماعت بھی آ گئی. مکہ میں حضور کے صحابہ ابو بکر عمر عثمان علی اکاشا محسن یاسر عرفات حضور نے اپنی چادر تطہیر میں، اپنی نورانی چادر میں اپنے غلاموں کو لیتے رہے، آتے رہے. لیکن جب مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، مدنی دور آتا ہے، تو اب کلمہ پڑھنے والے ایک اور جماعت بھی آ گئی. اندر الگ باہر الگ، اندر الگ باہر الگ. حضور کے پاس آتے کہتے انا معکم، یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر ہماری گردن میں نچھاور. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب الگ ہوتے تو کہتے اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے، کلمہ پڑھ لو. اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے، اندر گھس جاؤ، اندر انٹری مارو. تو یہ جو گھسے آ رہے ہیں، یہ جو اہل سنت میں کچھ گھس پیٹیے خانقاہوں میں، درسگاہوں، مسجدوں میں، یہ آج کا طریقہ نہیں، یہ دور رسالت میں بھی ہوتا رہا ہے، یہ دور رسالت میں بھی ہوتا رہا ہے. وہ جب ایمان لانے لگے، سامنے الگ باہر الگ، سامنے دوست اندر دشمن. آپ سنیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ اے مکہ والو، اے مدینے والو، اور اے منافقو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا. اللہ فرماتا ہے، میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، کسی ایران کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، میں صحابہ کو سمجھا رہا ہوں. قرآن سے سمجھتے ہم صحابہ کو، کسی ایرانی مولوی کی زبانی نہیں جو اہل بیت کے ساتھ کشتی لڑا رہا ہے. صحابہ کی، صحابہ کا انتخاب میں نے بتایا. اب دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، تم ایمان لانا چاہتے ہو، مجھے ایک ماننا چاہتے ہو، میری بھی وحدانیت ربوبیت کا اقرار کرنا چاہتے ہو، کیا کرو. لیکن سنو، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنا ہے پڑھو. لیکن اللہ فرماتا ہے سنو، ایمان تمہاری اپنی مرضی کا نہیں چلے گا، عقیدہ تمہیں اپنی مرضی کا نہیں چلے گا. کا مولا کیسا ہونا چاہیے کا آئیڈیل دے رہا ہو، کا نمونہ دے رہا ہو، کا ایمان لے آؤ، کا کیسے، کا کما آمن الناس. یہ قرآن سنا رہا ہوں کہ محبوب، یہ مکہ والوں، مدینہ والوں، سب کو بتا دینا، آگاہ کر دو، خاص کر یہ 2 نمبر پارٹی جو اندر الگ اور باہر الگ، آدھی ادھر آدھی ادھر.
کا ایمان تمہیں اپنی مرضی کا نہیں چلے گا، میری بارگاہ میں مقبول نہیں۔ کا کیسے ایمان لائے؟ کا کما آمن الناس، اے محبوب انہیں آپ بتائیں کہ ایمان ایسے لائے جیسے آپ کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ الناس پر الف لام عہد ذہنی کا ہے۔ الناس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں صحابہ، یہ تو جماعت کا نام لے لیا، اگر اس کی تشریح کرنے جائے تو مفہوم یہ بنا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی اپنے امتیوں کو کہہ دو اور قیامت تک کے آنے والے ہر امتی تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ایمان لاؤ، لیکن اپنے مرضی کا نہیں، ایمان ایسے لاؤ جیسے میرا ابو بکر ایمان لے کر آیا ہے، میرا عمر ایمان لے کر آیا ہے، ایسے ایمان لاؤ جیسے بلال ایمان لایا ہے، جیسے میرا علی ایمان لایا ہے، جیسے امیر معاویہ حضرت طلحہ۔ یہ قرآن نے اصول پیش کیا ہے نہیں، یہ قرآن تو صحابہ کو کسوٹی بنا رہا ہے، قرآن تو صحابہ کو۔ پھر ایک جگہ پر اللہ فرماتا ہے ان آمنو کہ اگر یہ ایسے ایمان لائے کما آمنتم، جیسے نبی کے صحابہ تم ایمان لے کر آئے، کہتے ہدایت پا جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان جو سب سے قیمتی چیز ہے، صحابہ کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پر اور فساد بک پر، ٹویٹر پر ایران کی کئی مینڈکیاں، کئی کالے کپڑے والے، کئی رافضی اہل بیت کی محبت کے نام پر، اہل بیت کی محبت کے نام پر نبی کے صحابہ کو مجروح کر رہے ہیں۔ سنے امام مالک فرماتے ہیں، کون امام مالک؟ جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام شافعی کے استاد ہیں۔ شان یہ ہے واللہ ما بت لیلۃ الا ورأیت فیہا رسول اللہ، ایسا عاشق امت مسلمہ میں کہ امام مالک کہتے ہیں خدا کی قسم زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں گزاری کہ سویا اور رسول اللہ کی زیارت نہ کی ہو۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ کو اگر کوئی ڈسے، کوئی غلط کہے تو سمجھ لو وہ ایمان کا لٹیرا ہے، تم سے قرآن کی اور رسول اللہ کی سنتوں کی نسبت کو چھیننے کے لیے آیا ہے، وہ شیطان ہے۔ امام مالک فتویٰ دیتے انہو زندیق، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ زندیق ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام مالک۔ یہ اوریجنل مدینے کا پانی ہے بابا، اور ایک دم ہرا پانی ہے، ایک دم ہرا پانی، قبر بھی ہری، ذات بھی ہری، ذات بھی ہری اور شخصیت بھی ہری بھری۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم قرآن اور حدیث کو ایران کے مولویوں کی زبانی نہیں سمجھیں گے۔ ہمارے لیے ہمارا امام اعظم کافی ہے، امام مالک کافی ہے، امام محمد بن ادریس شافعی کافی ہے، امام احمد بن حنبل کافی ہے۔ اور جب طریقت کے مسائل آئیں گے تو بغداد کی چوکھٹ پر حاضری دیں گے، خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ اور جب وہاں بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، دھن چھا گئی ہے نا بابا، وہاں پہ بھی دو رنگی آ گئے وہاں پہ بھی، تو ہم 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا عطائے رسول اور ایک ہے عطائے آل رسول۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے اس کا ایمان، اور قرآن کہتا ہے ایمان ایسے لاؤ۔ کیوں بھائی؟ صحابہ کی طرح کیوں؟ صحابہ کو کسوٹی کیوں قرار دیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے گھر میں بیٹھے ہیں، کچھ بات چیت ہو رہی تھی بابا، کسی مسئلے کو سمجھا رہے تھے، کسی مسئلے کو سمجھا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلے کو سمجھاتے سمجھاتے اپنے بیٹے کو
سمجھانا چاہیے، حدیث بتانا چاہیے، اپنی اولاد کو سمجھانا چاہیے. باپ اپنے اولاد کو بتاتے نہیں، سمجھاتے نہیں، پڑھاتے نہیں. یہی تو وجہ ہے کہ آج ارتداد کا فتنہ ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے. ہم نہیں پڑھائیں گے اپنے بچوں کو، نوجوان بچیوں کو، تو کون پڑھائے گا، کون سمجھائے گا؟ دین کی باریکیاں کون سمجھائے گا؟ آج جھوٹی تعلیم سے اور جھوٹے معبودوں سے متاثر ہے. ارے اگر سچا معبود تم نے سمجھایا ہوتا تو فاطمہ کی کنیز کبھی خیروں کے دروازے پر نہ جاتی، حسین کا غلام کبھی غلام یزید نہیں بنتا. تربیت ضروری ہے مسلمانوں، یاد رکھنا. اور اگر مائیں مجھے سن رہی ہے تو سنے کہ اسلام نے جتنے انقلاب سے ہمیں آشنا کیا ہے، جتنی تاریخ ساز شخصیتیں ہیں، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا ہاتھ ہے. صرف ایک انقلاب کو چھوڑ کر، اور وہ حضور کا انقلاب ہے، اور وہ حضور کا انقلاب ہے. یہ تو دائی حلیمہ سے پوچھے کہ حضور کی نسبت نے آپ کو کیا کیا عطا کیا ہے. لیکن حضور کو چھوڑ کر آپ تاریخ کی کسی بھی تاریخ شاذ شخصیت کو اٹھا کر دیکھیں، امام حسین کو دیکھیں، امام حسن کو دیکھیں، سیدہ کی تربیت کا ہاتھ ہے. حضرت فاطمہ کو آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تربیت کا اور ان کی ہدایت کا جو ہے ہاتھ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اور آپ آگے آئے، امام اعظم کو دیکھیں، امام شافعی کو دیکھیں، غوث اعظم کو دیکھیں. مائیں اپنی لوریاں بدل دے، لوریاں. اپنی اولاد کو جب دودھ پلاتے ہیں، بچوں کو، بچیوں کو، تو فلمی گانے نہیں، موبائل نہیں، بلکہ صرف لوری بدل دو. انشاءاللہ آپ کا بیٹا کبھی بے نمازی اور شرابی نہیں بنے گا. تو لوری کیا ہونا چاہیے؟ لوری سو جا بیٹا یا مصطفیٰ کہتے کہتے، سو جا یا بیٹا یا مصطفیٰ کہتے کہتے. مائیں اگر اپنی اولاد کی تربیت صحیح کریں گے، بچپن سے تربیت. امام شافعی پڑھنے گئے تھے مدینہ طیبہ میں، اور کون سی عمر ہے؟ جوانی کی عمر ہے. اور یاد رکھیں نوجوان سن رہے ہیں کہ جوانی کی جو یہ عمر ہے نا، اس کو ڈھلتا سورج کہا گیا ہے تاریخ میں. اسے کیا کہا گیا ہے؟ ڈھلتا سورج کہا گیا ہے. جو دین کا کام یا جو سوشل ورک آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے، آپ کی جو ہمت ہے، طاقت ہے، اسلام نے جو آپ سے مطالبہ کیا ہے، اللہ اکبر. آپ اٹھا کے دیکھیں کہ بڑے بڑے جو انقلابات آئے ہیں وہ جوانوں نے لائے ہیں. تمہارے اپنے دامن میں، خرمن میں کتنی بجلیاں ہیں. اللہ نے تمہیں کیسی صلاحیتوں سے وابستہ کیا ہے. کبھی اے مرد مسلمان، مرد آہن، کبھی جھانک کے تو دیکھ اپنے ضمیر کو، کس مرض میں تو مبتلا ہے، کس احساس کمتری کا شکار ہے. تو رسول اللہ کا غلام ہے، تو مسلمان ہے، اللہ نے تجھے کتاب ہدایت قرآن عطا فرمائی ہے. تو مایوس کیوں ہے؟ تو مایوس کیوں ہے؟ اب دیکھو بابا، امام شافعی چلے گئے پڑھنے کے لیے. اماں نے بھیجا، 13 سال کی عمر ہے، بروایت 15 سال. بحر کے مورخین کا اپنا اختلاف ہے. امام شافعی کی ماں جب بھیجتی ہے کا بیٹا مدینے میں رسول اللہ کے حدیثوں کی خیرات تقسیم کر رہے ہیں، امام مالک کا شہزادے جاؤ اور رسول اللہ کی حدیثیں جمع کرو. امام شافعی بے یاری کے عالم میں، نہ کپڑے ہیں، نہ لباس ہے، نہ خرچہ ہے، نہ پانی ہے، پہنچ گئے مدینہ طیبہ میں. اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے استفادہ کرتے رہے. اس کے بعد آپ عراق میں چلے گئے امام مالک کی فقہ حاصل کرنے کے لیے. امام محمد کے پاس آپ نے امام مالک کی فقہ، امام اعظم کی مالک کی فقہ حاصل کی. چاروں اماموں میں آپ کی امتیازی شان ہے. کسی دوسرے امام کو ایک دوسرے امام کی فقہ پڑھنے کی سعادت امام شافعی نے امام اعظم کی فقہ کو بھی پڑھا ہے، امام مالک کی فقہ کو بھی پڑھا ہے.
اور امام احمد بن حنبل تو آپ کے شاگرد ہیں اور آپ خود جو ہیں ایک فقہی مذہب کے بانی ہے. اب اصل نقطہ دیکھیں، جب فارغ ہو کے مدرسے سے آپ تشریف لائے، بروایت آپ کی عمر 15 سال تھی. جب آپ جانتے مدینہ سے مکہ شریف تشریف لائے، آپ فرزند حرم ہیں، آپ مکی ہیں. امام مالک آپ کی قرآن مجید کی تلاوت کو بہت پرسکون لہجے میں، جب بھی امام شافعی رہتے تھے کہا پڑھو آپ پڑھو، فرزند حرم آپ پڑھیں، آپ قرآن تو کوئی آپ سے سیکھے. امام مالک بہت نوازتے تھے. امام مالک کے لائق فائق شاگردوں میں سب سے ممتاز نام جو آتا ہے امام، بلکہ ایک موقع ایسا بھی آیا ہے کہ امام مالک جیسا امیر المؤمنین فی الحدیث اپنی مسند حدیث کو چھوڑ دیتا ہے. کہا محمد بن ادریس آج تم اس پر بیٹھو، آج درس حدیث تم دو گے. یہ اماموں نے نوازا ہے آپ کو. اب امام مالک جب واپس آئے مکہ شریف میں تو مکہ میں شور مچ گیا کہ محمد بن ادریس دولت کے انبار لے کے آیا ہے. پیسہ لے کر امام مالک نے اونٹوں کی قطاریں آپ کو عطا کی تھی. کیا عطا کی تھی؟ اونٹوں کی قطاریں، کسی پر چاول، کسی پر کپڑے، کسی پر جو بھی اتنا سامان کہ مکہ والے اللہ اللہ. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو آپ نے عطا کیا تھا سب سامان لے کے جب آپ مکہ شریف پہنچے نا بابا، تو مکہ والے دھوم مچ گئی کہ امام شافعی آئے اور سب تقسیم کرتے آ رہے ہیں، سب کو بانٹتے آ رہے ہیں. سب استقبال کرنے کے لیے اپنے امام کا آئے. امام شافعی کی نگاہ تھی اپنے ماں پر. پورا مکہ آ گیا تھا، لیکن آج کم و بیش 4-5 سال پہلے میری ماں نے مجھے ودا کیا تھا. کہا بیٹا رسول اللہ کی حدیثوں کو چن چن کے لانا، کوئی حدیث رہنے نہ پائے، وہ برکتیں لے کر آنا. کہا میری ماں نہیں آئی، میری ماں نہیں آئی. امام شافعی فرماتے ہیں میری زندگی کا سب سے انقلاب آفری جملہ جو مجھے میرے کسی شیخ سے، میرے استاد سے نہیں ملا، میری زندگی میں میرا جو سب سے بڑا یودھا ہے، جس نے مجھے میری زندگی کا مقصد بتایا، میری ماں ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پورا مکہ میرے استقبال کے لیے آیا کہ میں فارغ ہو کے آیا ہوں مدرسے سے، لیکن میری ماں نہیں آئی استقبال کرنے کے لیے. حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے. ماں کو جانتے تھے، ماں بڑا مرشد ہے. ماں تمہارے پیروں سے بھی بڑا پیر، ارے بایزید بستامی سے پوچھو، اپنے پیر و مرشد کے ہاؤ پاؤں چومنے والے، سیدوں کے علماء کے ہاتھ پاؤں چومنے والے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو، توہینیں کرتے ہو. کیا کام یہ؟ کیا مقصد ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیں، عالم رہے، فاضل رہے، وقت کا مفتی بنے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں سن تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے. یہ حضور نے بتایا بابا، ماں سب سے بڑا یودھا ہے، باپ سب سے بڑا یودھا ہے. ایک اولاد کے لیے سب سے بڑا اور پہلا رہبر، پہلا مرشد، پہلا استاد اس کا ماں باپ ہے. سنے امام شافعی فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں جو سب سے بڑا انقلاب آیا ہے میرے ماں کے ایک جملے کی وجہ سے آیا. کہ حضور کیا جملہ تھا؟ کہ اللہ اکبر پوری دنیا ہلا کے رکھتی. کہتے جب میں مدرسے سے فارغ ہو کر آیا، امام مالک نے دستار بندی کی. کہا محمد بن ادریس 14 سال کے ہیں، تمہیں فتویٰ دینے کی، اجتہاد کی تمہارا استاد اجازت دیتا ہے، جاؤ. وہ امام شافعی کہتا ہے کہ اپنی ماں کی بارگاہ میں آ کے میں ہار گیا. کا کیا جملہ تھا؟ اللہ اللہ سنے کہ امام مالک رضی اللہ، امام شافعی اپنے ماں کے پاس گھر پہ پہنچتے اس امید کے ساتھ کہ میری اماں کہیں ناراض تو نہیں. کیا وجہ ہے کہ پورا مکہ میرے استقبال میں خوشی میں کہ محمد بن ادریس عالم بن کر آیا ہے، علم دین لے کر آیا ہے. ذرا دیکھیں کہ میری والدہ مجھے آپ کا چہرہ نہ دیکھا تو پریشان، مختصر گھر پہنچے، سلام کیا.
محمد بن ادریس امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں. ماں فرماتی ہے زبان حال سے, محمد بن ادریس بیٹا ٹھہر جا, گھر میں داخل مت ہونا, میں نے مدینے میں تجھے پیسہ لانے نہیں رسول اللہ کی حدیثیں لانے بھیجا تھا. کیا حدیثیں لے کر آیا ہے؟ یہ مقصد زندگی. اسی مقصد کو ہم نے پیچھے ڈال دیا ہے. آج قرآن کی تعلیم کو جو مسلمانوں کی اور اسلام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, آج مسلمانوں آج کالج کے لیے انجینئر بنانے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہو, اور جب ایک امام تمہارے مسجد کا تمہارے دروازے پر علم دین پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اس کی قیمت 50 روپے لگاتے. کیسے برکت آئے گی بابا؟ اور کسی کو 500 مل گئے تو پورے شہر میں چرچے ہوتے بابا. مولوی صاحب کا تبادلہ ہونے کی جو ہے, تو یہ مزاج بدلنا پڑے گا, یہ مزاج بدلنا پڑے گا. اور الحمدللہ یہ صرف زبانی نہیں ہے, یہ میرا فقیر کا بھی مزاج ہے کہ میری بچیوں کو جو علم دین پڑھاتا ہے بے حساب خدمت میں پیش کرتا ہوں, بے حساب خدمت میں پیش کرتا ہوں, کوئی اس کا حساب نہیں. ہاں میری بچیوں کو جو آج قرآن پڑھا رہے ہیں, فاطمہ کی پہچان کرا رہے ہیں, ان سے بڑا محسن میری نگاہوں میں کوئی نہیں ہے. اور بعد میں روتے ہیں بابا, بچی بھاگ گئی, گھنٹی بجانے چلی گئی, اب کیا ہوگا بابا؟ ان حالات کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے عزیزان ملت اسلامیہ. اس لیے اپنا نظریہ بدلے, اپنی فکر بدلے. آج ہم نے قرآن کو پسے پس ڈال دیا ہے, اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹھ گئی ہے. آج جو یہ حالات ہے کہ بچے نافرمان پیدا ہو رہے ہیں, بچہ شراب پی رہا ہے, بچہ گانجا پی رہا ہے, بچہ بے راہرو ہے, لڑکی رات بھر موبائل پر لگی ہوئی ہے, اغیار کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم ہیں. ہمیں اس کا مواخذہ کرنا پڑے گا, اور تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ تم اس مسلمان ہو. اللہ کے رسول نے تمہیں وہ قانون عطا کیا ہے. جانتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں مسجد نبوی میں ایک اوباش قسم کا نوجوان تھا. ابتدائے اسلام میں عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت تھی, بعد میں وہ اجازت منسوخ ہو گئی, بعد میں وہ اجازت منسوخ ہو گئی بابا. تو ایک چوراہے پر نوجوان بیٹھا رہتا تھا, ایک دوشیزہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی عورتیں اس زمانے میں, سب سننی تھی, ابھی نہیں ہے ایسا. تو بہر کیف تو نوجوان چھیڑتا تھا بچی کو, نقاب پوش تھی. اللہ اکبر, اہل بیت کی کنیزہ تھی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار اس نے پڑھا تھا, دیکھا تھا. سر جھکاتی چلی جاتی, تانے کستا, جواب نہ دیتی. ایک دن جانتے ہیں کہ بچی رک گئی. کہ کیا بات ہے ہمیشہ چھیڑتے ہو, حیا نہیں آتی مسجد کے سامنے؟ برملا اظہار کر دیا, محبت ہے, نکاح کرنا چاہتا ہوں, کا ایک شرط ہے, مختصر بتاؤں گا. بچی نے کہا کہ ایک شرط ہے. کا کیا بات ہے؟ کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے اقتداء میں 40 دن تک تکبیر تحریمہ کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھ, تکبیر تحریمہ کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھ, تجھ سے محبت, کہتے تجھ سے نکاح کر لوں گی. کہا اتنا, بس یہی شرط ہے. کہا اتنے دنوں تک تو کوئی دال نہیں گل رہی تھی, آج تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. صبح سے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں بالکل پیچھے عزیزان ملت اسلامیہ کبھی تکبیر تحریمہ اس نے قضا نہیں کی عشق مجازی کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن جب 40 دن گزر گئے, راستے سے مسجد نبوی سے جب نکلا, اسی گلی سے جب جا رہا تھا,
بول دوشیزہ وہ نوجوان بیٹی سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، سلام کیا، دیکھنے کے لیے اب یہ تیار نہیں ہے، نگاہیں جھکی ہے، کہا پہچان نہیں رہا ہے، کہا نا، کہا تو کون ہے؟ واقعہ یاد دلایا، کہا یہ تو پہلے کی بات ہے، سن لے، عمر نے میرے دل کے تار عرش الہی سے جوڑ دیے ہیں، اب رسول کی محبت کے سوا کوئی محبت نہیں، اور رسول کے عشق سے سوا کسی کا عشق نہیں، یہ دل اب دل بنا ہے، پہلے پتھر کی سل تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھے، تربیت کے لیے ہمیں اور آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حالات جو اس وقت چل رہے ہیں بڑے نازک حالات ہیں بابا۔ یہ شراب کے معاملے میں بابا حضرت مولا علی کا ایک فرمان کہیں پڑھا، لکھتے ہیں حضرت مولا علی شراب کے بارے میں فرماتے ہیں، اس کی نحوست دیکھیں کہ شراب جو ہے نا، کہ کسی کھیت میں، سوکھے کھیت میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، سوکھے کھیت میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، اور اس کھیت کو کوئی جوتے، اس کے بعد فصل لگائے، دانا بوئے، بیج بوئے، فصل آ جائے، لہرانے لگے، گندم کاٹے، اس کی کوئی روٹی بنائے، کہتے بخدا علی اس روٹی کا ٹکڑا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علی کبھی اس روٹی کے ٹکڑے کو، جس زمین میں شراب کا ایک قطرہ گر گیا، عزیزان ملت اسلامیہ حضرت مولا علی کا تقویٰ ملاحظہ فرمائیں کہ زمین میں شراب کا قطرہ گر جائے تو روٹی کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، اور جس دل میں، اور جو دل شراب بن جائے، بچہ ماں باپ کو گالی نہیں دے گا تو کیا ہوگا؟ جانتے ہیں جب کوئی بچہ شراب پیتا ہے تو تنہا نہیں بابا، اس کا گھر، اس کا پورا معاشرہ، اس کا محلہ متاثر ہوتا ہے، لیکن ان حالات کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وفا کا نام لیا تو کہہ دیا صدیق، وفا کا اس کے سوا اور ترجمہ کیا ہے؟ کائنات کے سب سے بہترین انسان، قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ، سب سے اچھے انسان حضور کے صحابی۔ اچھا ایک بات بتائیں، کیا اب کوئی نیا نبی آ سکتا ہے بابا؟ کوئی رسول آ سکتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اب ختم نبوت کے تاج سے اللہ نے اپنے محبوب کو سرفراز فرما دیا، اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ خاتم پیغمبراں ہے۔ جیسے نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، صحابیت کا دروازہ بھی بند، کلوز۔ 63 سال، کتنے 63 سالہ مکی زندگی، اعلان نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد 40 سال میں اعلان نبوت ہے، 40 سال میں 40 اور پھر کتنے ہو گئے اوپر 23 سال، کل کتنے 23 سال میں اللہ کے رسول نے 1,24,000 کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جس نے مجھے دیکھا ایمان لایا۔ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں من رآہ مؤمنا بہ، کہ جس نے نبی کو دیکھا، یا من لقیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، ومات علی الاسلام، اور ایمان پر خاتمہ ہوا، 23 سال میں 1,24,000 بنے۔ دیوانے تھے دیوانے، حضور میں عقل مندوں کی فوج نہیں، دیوانوں کی فوج تیار کی تھی بابا۔ تو یہ کائنات کے بہترین انسان، اور قرآن نے کسوٹی کیوں لی؟ بس ایک 10-15 منٹ لوں گا آپ کا۔ یہ حضرت عمر بیٹھے ہوئے، حضرت عبداللہ ساتھ میں ان کے بیٹے ہیں، کہ سن ایسے نہیں ایسے، مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ کون؟ حضرت عمر بیٹے ہیں، ان کے شہزادے ہیں۔ باپ کا کام ہے اپنے اولاد کو دین سکھائیں، ماں کا کام ہے اپنے اولاد کو دین سکھائیں۔ تو سکھا رہے تھے، سکھاتے سکھاتے آپ نے مسئلہ بتا دیا، اور مسئلہ بتانے کے بعد
کذا قال رسول اللہ صلی اللہ، ایک حدیث اس مسئلے کی تائید میں آپ نے بیان فرمائی. امام صاحب علماء جب بیان کرتے ہیں، معلوم ہے جمعہ ہو گئے ابھی. حضرت ٹھیک ہے آپ جو بول رہے ہیں قرآن اور حدیث میں سب کچھ صحیح ہے، لیکن زمانہ بھی تو ایسا نہیں ہے نا بابا. امام صاحب کو سمجھاتے ہیں بجائے سمجھنے کے، یعنی رسول اللہ امام صاحب کی بات کاٹیں گے، امام نے جو دلیل دی ہے اس کو نہیں. حضرت بات تو دیکھیں، حالات بھی تو دیکھیں نا کیسے. یہ حالات ضرورت اور معلوم نہیں کیسی کیسی اصطلاحیں. صحابہ کے مزاج کو آپ دیکھیں، قرآن نے کسوٹی کیوں مانی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے، حضرت ابو بکر نے جب حدیث بیان کی مسئلے کی تائید میں، تو آپ کے شہزادے کہتے ولیکن یا ابی، آپ نے کہا ولیکن یا ابی، لیکن ابا جان آپ نے حدیث کو کاٹ دیا، چوں چیرا کیا. حضرت عمر جلال میں آ گئے، تلوار کھینچ لی میرے خیال سے کہ عبداللہ کھڑا ہو جا، عمر کے گھر میں اب یا تو رہ سکتا ہے یا تو میں رہ سکتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. قرآن نے فیضان سرکار سرور مخدوم. قرآن نے کیوں کہا کہ اے مسلمانوں صحابہ کی طرح ایمان لانا؟ ایمان کے لیے کسوٹی تمہیں میرا عمر ہے، میرا ابو بکر ہے، میرا عثمان ہے، میرا علی ہے، 4 یار ہیں، عشرہ مبشرہ ہے، اہل بیت ہے. اللہ نے قرآن میں وہ جو صحابہ ہیں عزیزان ملت اسلامیہ کیوں کہا؟ ذرا دیکھیں، آپ معائنہ کریں. کہ اٹھ، کہ تیری اتنی ہمت کہ میرے رسول کی حدیث کو تو نے کاٹا. کہ نہ عمر گھر میں نہیں رہ سکتا. کہ نکل. تلوار نکالی تھی گھر سے. حضرت عبداللہ سے زیادہ کون جانے حضرت عمر کو. شیطان بھی کٹ مارتا تھا وہاں، جو وہابیوں کا گرو گھنٹال ہے، سب سے بڑا وہابی. آج کی اصطلاح میں نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی نبی کا گستاخ ہے. انا خیر منہ، وہی عقیدہ آج وہابیوں کا ہے. تسمیت الکل باسم الجز کے قبیل سے گفتگو ہے. تو اب دیکھیں کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا گھر سے نکل گئے، مدینے میں شور مچ گیا. اب کسی کی ہمت نہیں ہے حضرت عمر کے پاس آنے کی، کیونکہ عمر کا مزاج تو سب جانتے ہیں کہ ان کا مزاج کیسے تھا. حضرت ابو بکر مل گئے یار غار. حضرت عبداللہ سے ملاقات ہوئی. کہا چچا جان سلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. جواب دیا. کہا بیٹا عبداللہ کیا بات ہے؟ کہا سرکار بولے گڑبڑ ہو گئی ابا جان کے ساتھ، سارا معاملہ سنا دیا. تو حضرت ابو بکر مسکرانے لگے. صحابی ہیں، ذرا دیکھیں کسوٹی قرآن کی. اس لیے مائیں اور بچے کردار بتائیں اپنے نبی کے صحابہ کا، سکھائیں اپنی اولاد کو. اب دیکھیں حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں کہ چچا جان آپ چلے نا، آپ کے علاوہ اس وقت یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے جو میرے ابا کو گھر سے نکال دیا ہے. تو کہا چل ٹھیک ہے. بھائی عمر نا کبھی کبھی بہت جذباتی ہو جاتا ہے. بولے کہ چلتا ہوں ساتھ میں. حضرت ابو بکر پہنچ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گھر میں گھسے. کہا بھائی عمر کیا معاملہ ہوا عبداللہ کے ساتھ؟ سفارشی بن کے آیا ہوں. کا معاملہ کیا ہے؟ کا ٹھہرو ابو بکر. حضرت عمر کہتے ہیں ٹھہر جاؤ. بولے تم کو خبر ہے کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کا خبر ہے. کا چھوڑو غلطی ہو گئی بچے سے، گھر میں لے لو. کا نہ ٹھہرو. بولے ابو بکر پہلے بتاؤ تم کو خبر ہے ہوا کیا ہے؟ کا نہ. کا پہلے میرے سوال کا جواب دو. کا ابو بکر میرے بیٹے کو چھوڑ. اب تاریخ کی نگاہ رسول کے 2 ساتھیوں پر، 2 صحابہ پر ہوگی، اور قیامت تک یہ سوال نہیں تو دہرایا جائے گا. ابو بکر بات دبانے والی نہیں، معاملہ ناموس رسالت کا ہے، معاملہ رسول کی عظمت کا معاملہ ہے. کہ ابو بکر معلوم ہے کیا ہوا ہے؟ کہ عمر جانتا ہوں. بیٹے نے سب بتا دیا ہے. کہ اب وہ سوال چھوڑ، اب یہ بتا
सिफारिश करना छोड़, अबू बकर अब बता कि ये मामला तेरे बेटे ने किया होता तो क्या करता? कहा उमर छोड़ देना भाई, उमर छोड़ देना, क्यों बात बढ़ा रहा? कहा ना, अबू बकर बताना पड़ेगा। कहा उमर छोड़ दे, अबू बकर के इश्क का इम्तिहान न ले। कहते ना, अबू बकर बताना पड़ेगा। हजरत अबू बकर के साथ जब इसरार पड़ा, आलम जलाल में फरमाते हैं कि उमर वो तू था जिसने तलवार उठा के नीचे रख दी। खुदा की कसम, अगर मेरा बेटा होता अब तक मैंने उसकी गर्दन को काट दिया होता। वफा का नाम लिया तो कह दिया सिद्दीक। वफा का इसके सिवा और तर्जुमा क्या है? वफा का इसके सिवा। इसीलिए कुरान कहता आमिनू, ईमान इनकी तरह लेके आओ, तो वो ईमान अल्लाह फरमाता है मेरी बारगाह में कबूल होगा। मेरे नबी के सहाबा की तरह ईमान ले गया ना अजीजान मिल्लत इस्लामिया। अब बताओ, कुरान तो ये कहता है नबी के सहाबा की तरह ईमान लाओ, और ईरानी मौलवी राफजी, नीम राफजी, और बहुत सियासतदान है बाबा, दो रंगी है ये, तकिया भी है और तखैया भी है, तकिया भी है और तखैया भी है। लेकिन वो भूल गए कि ये हिंदुस्तान ये गरीब नवाज की जमीन है। ये हिंदुस्तान ये जिस तरह आले रसूल का भी है और अताए आले रसूल का भी है, चिश्ती गुलाम भी मौजूद है। ये है बाबा, और ये सिर्फ कांधे पे डालने का नहीं बाबा, ये भी चिश्ती होना चाहिए। हाँ, इधर की बोली ईरान की और ये हिंदुस्तान का। ये बेवकूफ किसी और को बनाना। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हम उनके चेहरों से खौल उतारना जानते हैं कि अंदर क्या है और बाहर क्या है, अंदर क्या है और बाहर क्या है। अगर नबी के सहाबा पर कोई भौंकते हुए नजर आए तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कल्बुम मिन किलाबिल हाविया, वो जहन्नम का कुत्ता है। एक जगह पे हुजूर फरमाते हैं ला तसुब्बु असहाबी, ए मेरे उम्मतियों, मेरे सहाबा को कभी गाली मत देना, बुरा मत कहना। मेरे उमर को, मेरे मुआविया को, मेरे तलहा को, मेरे जुबैर को, मेरे साद को, मेरे अबू उबैदा को, कभी यासिर को, कभी मेरे दोस्त हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे मुरीद है, ये मेरे शागिर्द है। तुम्हें कुरान इनसे लेना है, तुम्हें सुन्नतें इनसे लेनी है, ये मेरी बारगाह के पड़े हुए हैं। इन पर एतराज, मुझ पर एतराज है, और इन पर मेरे इन मुरीदों का इनकार, पीर का इनकार है। तुम्हारे पीर सबसे बड़े पीर, और तुम्हारे पीर के मुरीद सबसे बड़े मुरीद, और हुजूर के मुरीद, और हुजूर के सहाबा, हुजूर के शागिर्द से डसते बाबा। ये चल रहा है बाबा सब सोशल मीडिया पर, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो एक हदीस पाक सुन के अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूं। बातें बहुत थी, चूंकि ये 2-3 दिनों के बाद 22 तारीख को हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स पाक है, इसीलिए मुनासिब समझा कि कुछ बातें हजरत शुक्रुल कहते, हुजूर फरमाते शुक्र अबी बकर वाजिबुन अला कुल्li उम्मती, मेरी उम्मत के हर फर्द पर वाजिब है कि मेरे अबू बकर का वो शुक्रिया अदा करे। अबू बकर क्या करे? शुक्रिया अदा करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को कभी बुरा मत कहना। कौन कहते हैं? हुजूर, और सबको कहते हैं, अहले बैत को भी कहते हैं, और हुजूर के अहले बैत थे ही नहीं ऐसे। आज तक किसी नबी के अहले बैत ने किसी सहाबी की तौहीन नहीं की है। किसी माए के लाल ने अगर दिखा दिया तो उसे 1 रुपया इनाम दूंगा। कितना? कयामत तक नहीं दिखा पाएगा। हजरत अबू बकर, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन किसी सहाबी को गाली दे, अरे ये उनके मकामे ततहीर के खिलाफ है, ये तरबियत ही नहीं। फातिमा ने अपना दूध इस असर के तासीर के साथ नहीं पिलाया है, फातिमा के दूध के पाले हैं वो। कभी किसी सहाबी को
گالی تو چھوڑو بابا، کبھی برا نہیں کہہ سکتے ہو، یہ محال است و محال نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو حضور فرماتے لا تسبوا اصحابی، صحابہ کو میرے برا کہتے، لو انفق احدکم، اگر تم میں سے کوئی خرچ کرے مثل احد ذهبا، احد پہاڑ دیکھا ہے کسی نے؟ احد پہاڑ مدینے میں ہے، پورے مدینے کو اپنے باہوں میں لیے ہوئے ایسا لگتا ہے، پورے مدینے کو اپنے باہوں میں، جائیے گا، جنتی پہاڑ ہے، سنی ٹناٹن ہے اس لیے جنتی ہے، کیا پہاڑ ہے؟ اور ایک جبل سبیر ہے، وہ جہنمی پہاڑ ہے۔ حضور نے فرمایا جبل احد مجھ سے محبت کرتا ہے جنتی ہے، اور جبل سبیر مجھ سے نفرت کرتا ہے جہنمی ہے، مجھ سے نفرت کرتا ہے جہنمی ہے۔ اب دیکھیں جبل احد کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی جبل احد کے مثل ہزاروں ٹن، معلوم نہیں کتنا ٹن ہوگا، اللہ جانے، وزن ہی نہیں کیا جا سکتا، پہاڑ ہے، پہاڑ بھائی بہت بڑا، کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، بیر کے ہزاروں ٹن پہاڑ کے مثل اگر سونا خرچ کرے، سونا راہ خدا میں، اللہ کی راہ میں ہزاروں ٹن تم خرچ کرو، اور حضرت ابو بکر تشریف لائیں اور ایک مشت گیہوں خدا کی راہ میں خرچ کریں، حضرت بلال خرچ کریں، مولا علی خرچ کریں، حضور کا کوئی بھی صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی اگر آدھا کلو 1 کلو گیہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ومن انفقا، اور تم میں سے کوئی، صرف ایک نہیں، سارے کے سارے مل کے اپنے حصے کا جبل احد کے وزن کے مطابق سونا، کروڑوں اربوں خربوں ٹن سونا اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور یہ فرض زکات کی بات نہیں ہو رہی، نفلی زکات کی بات ہو رہی ہے، نفلی صدقے کی بات ہو رہی ہے۔ نفلی صدقہ کوئی اتنا کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو حضور فرماتے ہیں میرے صحابی نے جو آدھا مد یا 1 مد جو خرچ کیا ہے اس کی برابری نہیں کر سکتے، اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ وہاں بھی کیا لکھتا ہے، وہاں بھی کیا لکھتا ہے معاذ اللہ رب العالمین، کہ امتی کبھی عمر لمبی پائے، عبادت خوب کرے لمحہ لمحہ، تو درجے میں کبھی نبی سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اب یہاں حدیث رسول دیکھے، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البخاری والمسلم، مسلم اور بخاری شریف کی حدیث پاک کا لب لباب میں نے پیش کیا ہے کہ میرے صحابہ نے جو ایک مشتگر یا آدھا کلو جو اگر راہ خدا میں خرچ کیا ہے اس کی برابری سونا خرچ کے بھی نہیں کر سکتے، یہ نفلی ہے، اور نفلی عبادت یہ ہے، اور تمام نمازوں میں سب سے افضل نماز، اور نمازوں میں سب سے افضل نماز فرض نماز۔ بھائی جب نفلی صدقے کا جب مقابلہ نہیں کر سکتے تو مطلب یہ بنا کہ حضرت ابو بکر کے ایک سجدے کا بھی جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتے، عمر کے ایک سجدے کی برابری نہیں کر سکتے، مولا علی کے سجدے کی برابری ساری امت مل کے جبل احد جیسا سونا خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خلوص سمجھ رہے ہیں؟ خلوص کا مطلب ہوتا ہے دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، یہ ادھر دیتے ہیں اس کی تو تصویر ہی نظر نہیں آتی، مولانا صاحب کی نظر، میری نظر آ رہی بابا، ہاں حضرت، یعنی سوشل میڈیا، آپ سمجھ رہے ہیں سوشل ورک کو کسی کو اتنا شوق پیدا ہو گیا ہے کہ 2 کلو دیکھا گیا، اور کچھ تو ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے دل کھول کے ماشاءاللہ مدد کی ہے، لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں غریبوں کی دل کھول کے مدد فرمائی ہے، اور کچھ ایسے چہرے تھے کہ معلوم نہیں زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ ایک مرتبہ کبھی آدھا کلو 2 کلو 5 کلو دے دیا، اور یہ اتنی بڑی بڑی فوٹو، اتنی بڑی بڑی تصویریں، خدا چہرہ دیکھ کر دینے پہ آ جائے تو ہم اور آپ اس لائق نہیں بابا، یہ جملہ دھیان میں رکھنا، خدا اگر چہرہ دیکھ کے دینے پہ آ جائے نا تو میں اور آپ اس لائق نہیں کہ روز اچھی اچھی نعمت کھائیں۔ ہاں، غریبوں کی غربت کا مذاق اڑانے والوں، تاجدار کائنات کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں
کہ میرے نبی جب بلال کو اور جب سلمان کو جب اپنے صحابہ کو اپنے گھر میں لے جاتے ہیں تو انہیں بٹھاتے ہیں، پہلے دودھ پلاتے ہیں، کردار تو دیکھیں، اور سب سے آخر میں حضور پھر نویش فرماتے ہیں، حضور نے غریبوں کو دے کر ان کی غربت کا کبھی مذاق نہیں اڑایا ہے، اللہ اسی اور دولت نہ دے جسے عثمان غنی کے خزانے کی ملتی ہے نا بابا، ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا، دولت بری چیز نہیں ہے، مال دنیا نہیں ہے، غوث پاک فرماتے ہیں مال کو دولت کو دل میں رکھنا یہ گناہ ہے، یہ دنیا ہے، یہ دولت اور یہ دنیا بری چیز نہیں ہے، آئے گی تب تو زکات نکلے گی، آئے گی جبھی تو لوگوں کی مدد ہوگی، آئی گی تبھی تو مدرسے چلیں گے، ادارے چلیں گے، مسجدیں چلیں گی، مسجدیں آباد ہوگی، اس طرح کے دینی پروگرامز ہوں گے، لیکن ہمیشہ دعا کرنا کہ اللہ عثمان غنی کے خزانے کی برکتیں عطا فرما، قارون کا خزانہ مت دے، جسے قارون کے خزانے کا ملتا ہے اس کا پیسہ شراب میں چلا جاتا ہے، ڈیجے میں چلا جاتا ہے، حرام خوری میں چلا جاتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے غلط کاموں میں، اور جسے عثمان غنی کا خزانہ ملتا ہے اس کا پیسہ ایسی محفلوں میں خرچ ہوتا ہے، وما علینا البلاغ۔